اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ درس نمبر 6 میں انشاءاللہ ہم جو درس نمبر 5 ہم نے پڑھا، جس میں ہم نے فعل ماضی کے غائب کے یعنی تھرڈ پرسن کے جو صیغے تھے، مختلف شکلیں تھیں، ان کو جانا۔ آج ہم اس کی پریکٹس کریں گے، اس کی ہم مشق کریں گے۔ پہلا سوال، مندرجہ ذیل ماضی کے صیغوں کے نام بتائیں، یعنی ماضی کی جو مختلف شکلیں ادھر مثالوں میں دی گئی ہیں ان کے آپ نے نام بتانے ہیں۔ نظرا، آخر میں صرف الف ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ بن جائے گا تثنیہ مذکر غائب، ٹھیک ہے، آخر میں بس الف ہے تو کیا بن جائے گا؟ تثنیہ مذکر غائب۔ جیسے نظرا نظرا، جیسے ہم کہتے تھے نصرا نصرا، نصرا کون سا تھا؟ تثنیہ مذکر غائب۔ اسی طرح سے نظرا آخر میں الف ہے تو الف کس کی علامت ہے یہاں پہ؟ کہ تثنیہ کا ہے، تو تثنیہ مذکر غائب کا ہے یہ۔ نظرتا، نظرتا کا مطلب کیا ہے؟ ان دو خواتین نے دیکھا، تو یہ کیا بن جائے گا ہمارے پاس؟ تثنیہ، چونکہ دو خواتین ہیں اور خواتین ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ مؤنث، تثنیہ مؤنث۔ اور تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہے تو یہ غائب ہو جائے گا، تثنیہ مؤنث سے غائب ہو جائے گا۔ نظرا تا، چونکہ یہاں پہ تا جو ہے وہ مؤنث فیمیل کی علامت ہے اور جو الف ہے یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ عالمہ، عالمہ کا مطلب کیا ہے؟ ان دو مردوں نے جانا، تو یہ کون سا صیغہ بن جائے گا؟ ان، غائب کی بات ہو رہی ہے، دو مردوں نے، دو تثنیہ ہو جائے گا، اور مردوں کی بات ہو رہی ہے تو مطلب کیا ہے؟ مذکر ہو جائے گا، تو اس صیغے کا کیا نام ہم دیں گے؟ تثنیہ مذکر غائب۔ فتحا، ان دو مردوں نے کھولا، یہاں پہ کیا ہے؟ ان، غائب ہے، یہ آپ کے سامنے نہیں ہے، وہ غائب کی بات ہو رہی ہے۔ دو، یہاں پہ دو کی بات ہو رہی ہے تو یہ تثنیہ بن جائے گا، اور مردوں کی بات ہو رہی ہے یعنی میل کی بات ہو رہی ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ مذکر کہیں گے، تو اس صیغے کا کیا نام بن جائے گا؟ تثنیہ یا مذکر غائب۔ تو یہاں پہ تثنیہ کی علامت ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ الف ہے، کہ الف دو کو بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ بھائی کام کو انجام دینے والے دو ہیں۔ آگے دخلنا، دخلنا کا میننگ کیا ہے؟ وہ سب خواتین داخل ہوئیں۔ یہاں پہ اس صیغے کا کیا ہوگا نام؟ وہ کا مطلب کیا ہے؟ غائب ہے، آپ کے سامنے نہیں ہے تو یہ غائب کا صیغہ ہے، پہلی بات۔ سب، سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع کی شکل ہے۔ خواتین کیا مطلب؟ یعنی یہ فیمیل کا صیغہ ہے، تو کیا ہم اس کا نام دیں گے؟ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تو آپ کیسے پہچان رہے ہیں جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے؟ آپ آخر میں جو نون زبر نا ہے اس سے پہچان رہے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا، جیسے نصرنا میں بتایا تھا کہ پہلے کے آخر میں اگر نون زبر نہ لگا دیں تو جمع مؤنث غائب کا صیغہ بن جاتا ہے، جمع مؤنث غائب کی شکل بن جاتی ہے۔ تو یہ دخلنا نصرنا کی طرح ہے۔ آگے آ جائیں، دخلو، دخلو جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ اس کا معنی ہے وہ سب مرد داخل ہوئے، وہ یعنی غائب ہے، سب یعنی جمع ہے، مرد یعنی میل کا صیغہ ہے، مذکر ہے، تو اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ جمع مذکر غائب۔ جمع مذکر غائب کی علامت یہاں پہ کیا استعمال ہو رہی ہے؟ واو، چونکہ واو بتاتی ہے کہ کام کو انجام دینے والے کیا ہیں؟ غائب ہیں، اور وہ سب مرد ہیں، مردوں کا ایک گروہ ہے۔ تو دخلو تیسرا بن جائے گا صیغہ جمع مذکر غائب کا، ناصارو کی طرح، ناصارو کی طرح۔ ابھی آ جائیں جالسو، جالسو کیا مطلب ہے؟ وہ سب مرد بیٹھے، وہ یعنی یہ غائب ہے، سب یعنی جمع ہے، مرد یعنی میل مذکر کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی بن جائے گا وہ سب مرد بیٹھے، اور یہ بن جائے گا صیغہ جمع مذکر غائب کا۔
تو علامت کیا ہے بھائی یہ جمع مذکر غائب کا ہے؟ ہم کہیں گے اس کی علامت ہے واو. واو جو ہے وہ جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ ناصارو میں ہے. آگے آ جائیں، دخلتا، وہ دو خواتین داخل ہوئیں. وہ یعنی غائب ہے. دو کا مطلب کیا؟ تثنیہ، یعنی یہ تثنیہ کا ہے. اور خواتین یعنی مطلب مؤنث کا ہے، تو ہم اس کا نام کیا رکھیں گے؟ تثنیہ مؤنث غائب. آپ عربی میں یہاں پہ کیسے سمجھیں گے اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا؟ تو ہم دیکھتے ہیں، داخلتا میں جو تا ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، اور جو الف ہے کس کی علامت ہے؟ یہ علامت ہے تثنیہ کی، جیسے کہ ہم نے درسوں میں بیان کیا، ناصرتا کی طرح ہے یہ. آگے آ جائیں، شاربو، ان سب مردوں نے پیا. ان یعنی کیا مطلب؟ غائب ہے، یہ سامنے نہیں ہے آپ کے. سب یعنی جمع کا ہے، یہ دو سے زیادہ ہے جنہوں نے کام کو انجام دیا ہے. اور مردوں نے پیا، مرد یعنی میل، یعنی مذکر کا صیغہ ہے، مذکر کی شکل ہے، تو آپ اس کا کیا نام رکھیں گے؟ جمع مذکر غائب. آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ جمع مذکر غائب کا ہے؟ آپ اس کو واو سے پہچانیں گے، چونکہ واو جو ہے وہ جمع مذکر غائب کی علامت ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا. تو یہ شاربو ناسا رو کی طرح ہو جائے گا. آ جائیں ابھی سوال نمبر 2 کی طرف. یہاں پہ انہوں نے چند کلمات ذکر کیے ہیں، ہم نے ان سے چند شکلیں بنانی ہیں. آئیں، العلم، الزراعۃ، الشرب، الفتح، یہ 4 کلمات انہوں نے دیے ہیں. ان کلمات سے مندرجہ ذیل صیغے یعنی شکلیں بنائیں. نمبر 1، پہلا ہم نے کیا بنانا ہے؟ جمع مذکر غائب فعل ماضی بنانا ہے. ہم نے جمع مذکر غائب فعل ماضی بنانا ہے ہم نے. تو العلم سے ہم اگر جمع مذکر غائب بنانا چاہیں گے تو ہمیں پہلے اس کا جو پہلی شکل ہے مفرد مذکر غائب بنانی پڑے گی. تو آئیں ہم اس کو دیکھتے ہیں. العلم سے اگر آپ مفرد مذکر غائب بنانا چاہتے ہیں تو شروع سے آپ کو الف لام ہٹانا پڑے گا. یہ انشاءاللہ آپ کو اسکرین میں بھی شو ہو رہا ہوگا. شروع سے ہم نے الف لام کو ہٹا دیا، اور جو پہلا اور آخری ہے عین اور میم، اس پہ آپ کو زبر دینی ہوگی، جسے فتحہ ہم کہتے ہیں، ہم نے وہ دے دی. درمیان والا جو ہے اس کی حرکت چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ زیر دیں گے، کسرہ دیں گے، بن جائے گا عالیما. آپ کے پاس کیا بن گیا؟ عالیما. یہ آپ کے پاس بن گیا مفرد مذکر غائب کا. اگر آپ نے اس کو جمع مذکر غائب بنانا ہے، یعنی آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں جمع مذکر غائب کا صیغہ، جمع مذکر غائب کی شکل، تو اس کی علامت ہم نے کیا بیان کی تھی؟ اس کی علامت ہے واو. آپ لگا دیں گے اس کے آخر میں واو لگا دیں گے، جو ساکن ہوگی تو کیا بن جائے گا؟ آپ کے پاس یہ بن جائے گا علی مو، یعنی ان سب مردوں نے جانا. تو یہ علم سے آپ کے پاس یہ بن گیا. الزراعہ جو ہے یہاں پہ شروع میں الف لام گرا دیں گے، اور جو آخر میں گولتا ہے اس کو بھی گرا دیں گے، اور اس میں جو را اور عین کے درمیان الف آ رہا ہے، آپ کو اسکرین میں شو ہو رہا ہوگا، اس کو بھی ہم گرا دیں گے. تو ہمارے پاس 3 حرف بچیں گے، زا، را اور عین. زا اور عین جو ہے ان کو ہم کیا کر دیں گے؟ زبر دے دیں گے، ٹھیک ہے. اور جو را ہے اس کی حرکت چینج ہوتی رہتی ہے، تو لیکن یہاں پہ اس کی حرکت بھی کیا ہے؟ زبر ہے. تو بن جائے گا پہلا صیغہ زارعہ. تو زارعہ سے ہم کیا بنائیں گے آگے؟ زارعہ سے ہم بنائیں گے آگے جمع مذکر غائب کا صیغہ. تو جمع مذکر غائب کا صیغہ کیا بنے گا؟ ہم جمع مذکر غائب کی علامت واو لگا دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ آپ کے پاس بن جائے گا زارعو بن جائے گا، یعنی ان سب مردوں نے کاشت کیا. ٹھیک ہے. ہم اسے دیکھیں، ہم نے چند شکلیں بنانی، جمع مذکر غائب کی شکل بنانی ہے، جمع مؤنث غائب کی شکل بنانی ہے، اور تثنیہ مؤنث غائب کی شکل بنانی ہے. تو ہم ساری شکلیں بناتے جاتے ہیں. جمع مذکر غائب کی ہم نے بنا دی. جمع مؤنث غائب کی ہم کیسے بنائیں گے؟ جمع مؤنث غائب کی شکل بنانے کے لیے آپ کو جو جمع مؤنث غائب کی علامت ہے نون زبر نا، وہ لگا دیں گے. تو کیا بن جائے گا ہمارے پاس؟ بن جائے گا ہمارے پاس زارعنا، زارعنا بن جائے گا. یہ آپ کو اسکرین میں بھی شو ہو جائے گا.
اور ہم نے تیسری شکل کیا بنانی ہے؟ تثنیہ مؤنث غائب کی۔ تثنیہ مؤنث غائب کو بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ آخر میں ہمیں تا لگانا پڑتا ہے، تو تا لگا دیں گے، زارا آ کے آخر میں آپ لگا دیں گے تا، تو کیا بن جائے گا؟ زراع تا، یعنی ان دو خواتین نے زراعت کی کاشت کی۔ تو ہم نے یہ زارع سے شکلیں بنا دی۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس اشربو۔ کیا ہے اگلا لفظ ہمارے پاس؟ اشربو۔ اشربو میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ شروع سے الف لام کو گرا دینا ہے۔ ہمارے پاس کیا بچ جائے گا؟ 3 لفظ بچ جائیں گے، شین را با۔ اس میں شین اور جو با ہے ان کو آپ نے زبر دے دینی ہے، آپ نے ان کو دے دی زبر، شین اور با کو۔ جو را ہے اس کی حرکت میں نے بتایا آپ کو مختلف ہوتی ہے، یہ جو آپ کا تجربہ بڑھتا جائے گا آپ کو پتہ چلتا جائے گا، اور اس میں آپ کو ڈکشنری کی طرف بھی رجوع کرنا پڑ سکتا ہے، تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا اس کی حرکت کیا آنی ہے۔ لیکن یہاں پہ اس کی حرکت کیا آنی ہے؟ زیر، یعنی جسے ہم کسرہ کہتے ہیں، بن جائے گا شاریبا، شاریبا۔ یہاں پہ اگر آپ جمع مذکر غائب کا صیغہ بنانا چاہتے ہیں، جمع مذکر غائب کی شکل بنانا چاہتے ہیں، تو اس کی علامت ہم نے کیا بیان کی؟ اس کی علامت ہے واو، اس کے آخر میں واو لگا دیں گے آپ، تو کیا بن جائے گا آپ کے پاس یہ بن جائے گا شاری بو بن جائے گا، شاری بو بن جائے گا۔ یہ ہم نے بنا لیا، یعنی ان سب مردوں نے پیا۔ اگلی شکل ہم نے کون سی بنانی تھی؟ جمع مؤنث غائب کی۔ جمع مؤنث غائب کی علامت کیا تھی ہمارے پاس؟ اس کی علامت تھی ہمارے پاس نون زبر نا، تو ہم وہ لگا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ بن جائے گا ہمارے پاس شربنا۔ کیا بن جائے گا؟ شربنا، یعنی ان سب خواتین نے پیا۔ آگے ہم نے اس سے بنانا ہے تثنیہ مؤنث غائب کی شکل۔ تثنیہ یعنی 2، مؤنث یعنی فیمیل، غائب جو آپ کے سامنے نہیں ہے، یعنی 3rd پرسن جسے انگلش میں آپ کہتے ہیں۔ اس کی علامت آپ کو میں نے بتائی درس میں، وہ ہے تا زبر الف تا۔ تو آپ نے پہلی جو شکل تھی، پہلا صیغہ تھا، اس کے آخر میں آپ نے یہ لگا دینا ہے، تو بن جائے گا تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ۔ آپ دیکھیں ذرا اسکرین میں آپ کو شو ہو رہا ہوگا، یہ شاریبا، اور اس کے آخر میں آپ لگا دیں گے تا زبر الف تا، تو بن جائے گا شاریبا تا، شاریبا تا بن جائے گا، یعنی ان 2 خواتین نے پیا، یہ اس کا معنی بن جائے گا۔ ابھی آخری جو ہمارے پاس بچ گیا ہے کلمہ کہ جس سے ہم نے یہ صیغے بنانے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ آخری کلمہ ہے ہمارے پاس الفتح۔ الفتح کا معنی ہوتا ہے، الفتح کا معنی کھولنا بھی ہوتا ہے، اور الفتح کا معنی کامیابی بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم کھولنے کے معنی میں لے کے کرتے ہیں، آگے چلاتے ہیں۔ الفتح سے آپ نے پہلے بنانا ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ، تو اس سے پہلے ہم کیا کہیں گے؟ پہلا صیغہ جو پہلی شکل ہے مفرد مذکر غائب، اس کو بنائیں گے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ الفتح میں جو الف لام ہے ہم اس کو گرا دیں گے، گرا دیا آپ کو جیسے اسکرین میں بھی شو ہو رہا ہے۔ پھر جو پہلا اور تیسرا حرف ہے، ہمارے پاس 3 حرف بچ کے، فا تا ہا، پہلے اور تیسرے کو آپ نے زبر دے دینی ہے، جسے آپ فتحہ کہتے ہیں، تو ہم نے زبر دے دی، ٹھیک ہے۔ تو جو درمیان والا ہے، میں نے بتایا اس کی حرکت چینج ہوتی رہتی ہے، اس کی حرکت کو جاننے کے لیے ہمیں ڈکشنری کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، ڈکشنری کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جب ہم نے ڈکشنری کو دیکھا تو یہ فا تا ہا میں جو درمیان والا حرف تا ہے، اس پہ بھی کیا ہے؟ زبر ہے، یعنی فتحہ ہے، تو ہم نے اس کو بھی فتحہ دے دیا، تو کیا بن گیا ہمارے پاس بن گیا فتحہ۔ اس ایک مرد نے کھولا۔ ابھی اس سے آپ نے بنانا ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ، یعنی جمع یعنی کئی ہو، مذکر یعنی میل ہو، غائب یعنی آپ کے سامنے نہ ہو۔ تو جمع مذکر غائب کی علامت آپ کو جو میں نے بیان کی وہ کیا ہے؟ جمع مذکر غائب کی علامت ہے آپ کے پاس واو ہے، تو آپ نے فتحہ کے اینڈ پہ لگا دینی ہے، واو لگا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ فتحہ کے اینڈ پہ واو لگائیں گے تو آپ کے پاس بن جائے گا فتحو، فتحو،
فتحوا بن جائے گا، یعنی ان سب مردوں نے کھولا۔ یہاں پہ ممکن ہے آپ سوال کریں کہ بھئی فتح میں ہا پہ کیا تھی؟ زبر تھی، تو جب واو لگایا تو ہم نے ہا کو پیش کیوں دے دی، ضمہ کیوں دے دیا؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ واو یہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہو؟ پیش ہو۔ واو کی جو مناسب حرکت ہے وہ پیش ہے، جسے عربی میں ہم ضمہ کہتے ہیں، تو اس لیے ہم یہاں پہ اس کو پیش میں چینج کر دیتے ہیں زبر کو۔ اگلا ہم نے بنانا ہے جمع مؤنث غائب کا صیغہ۔ جمع مؤنث یعنی فیمیل، غائب یعنی جو آپ کے سامنے نہیں ہے، جمع یعنی جب وہ دو سے زیادہ ہیں۔ تو جمع مؤنث غائب کی علامت جو ہم نے آپ کو بیان کی وہ کیا ہے؟ وہ ہے نون زبر نا۔ تو ہم اس فاتحہ کے آخر میں جب نون زبر نا لگائیں گے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ فتحنا۔ کیا بن جائے گا؟ فتحنا، ان سب خواتین نے کھولا۔ تو یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ ابھی ہمارے پاس رہ گیا ہے تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ بنانا۔ تثنیہ مؤنث غائب کی علامت میں نے آپ کو بیان کی۔ تثنیہ مؤنث غائب کی علامت کیا ہے؟ وہ ہے تا زبر الف تا۔ تو فاتحہ کے آخر میں آپ کیا کریں گے؟ تا زبر الف تا لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ فتحہ تا، یعنی ان دو خواتین نے کھولا۔ تو اس طرح سے ہم ان مختلف شکلوں کو حاصل کریں گے۔ اگلا سوال نمبر 3 ہے، فعل ماضی کے کتنے صیغے ہیں؟ غائب کے صیغوں کو مثال سے بیان کریں۔ صیغے سے مراد شکلیں ہیں۔ فعل ماضی کے ٹوٹل 14 صیغے ہیں، یعنی اس کی 14 شکلیں ہیں، اور غائب کی شکلیں کتنی ہیں؟ 6 ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا جو کہ غائب میں یا تو مذکر ہوگا یعنی میل ہوگا یا فیمیل ہوگا، تو یہ بن گئی 2، مذکر اور مؤنث۔ اور مذکر کبھی اکیلا ہوگا اسے ہم مفرد کہتے ہیں، کبھی 2 ہوں گے اسے تثنیہ کہتے ہیں، کبھی 2 سے زیادہ ہوں گے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں۔ تو مذکر کی کتنی بن گئی؟ 3، مفرد مذکر، تثنیہ مذکر اور جمع مذکر۔ اسی طرح سے جو مؤنث ہے آپ کے پاس غائب میں، اس کی بھی 3 حالتیں ہوں گی، یا تو وہ اکیلی ہوگی تو اسے ہم مفرد کہتے ہیں، اگر وہ 2 ہوں گی اسے ہم تثنیہ کہتے ہیں، اگر وہ 2 سے زیادہ ہوگی تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں۔ تو مؤنث کی بھی 3 حالتیں بن گئی، 3 مذکر کی بن گئی، 3 مؤنث کی بن گئی، تو ٹوٹل ہمارے پاس 6 شکلیں ہوں گی، 6 صیغے ہوں گے۔ اس کو ہم مثال سے بیان کرتے ہیں، جیسے نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا۔ اور مثال آپ کو دے دیتے ہیں، خارجہ، اس کے آخر میں آپ الف لگا دیں گے تو تثنیہ مذکر بن جائے گا، خارجہ، خارجو، واو لگا دیں گے جمع مذکر بن جائے گا، خارجت، تا لگا دیں گے، پھر تا زبر الف تا لگا دیں گے بن جائے گا خارجتا، پھر آپ نون زبر نا لگا دیں گے بن جائے گا خرجنا۔ تو یہ اس طرح سے آپ غائب کے صیغے بنا لیں گے۔ چوتھا سوال ہے، غائب کے صیغوں میں یعنی غائب کی شکلوں میں الف آ رہا ہے، کہیں واو آ رہا ہے، کہیں تائے ساکن آ رہی ہے اور کہیں نون آ رہا ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ہم نے بتایا الف جو ہے وہ تثنیہ کی علامت ہے، یعنی بتاتا ہے کہ کام کو انجام دینے والے کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ واو جو ہے یہ جمع مذکر کی علامت ہے، یعنی بتاتا ہے کہ کام کو انجام دینے والے مرد ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ ایک گروہ ہے مردوں کا، تو واو جمع مذکر کی علامت ہے۔ تائے ساکن جو ہے یہ کس کی علامت ہے؟ یہ مفرد مؤنث کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ مفرد مؤنث کی علامت ہے۔ یہ تا بتاتا ہے کہ بھئی بلکہ تائے ساکن کس کی علامت ہے؟ تائے ساکن علامت ہے مؤنث غائبہ کی علامت ہے۔ تا بتاتا ہے کہ کام کو انجام دینے والا کون ہے؟ غائب ہے اور وہ فیمیل ہے، تا مفرد مؤنثہ کی علامت ہے۔ اور نون جو ہے یہ جمع مؤنث کی علامت ہے، نون زبر نا جو ہے کس کی علامت ہے؟ جمع مؤنث کی علامت ہے، یعنی یہ نون آپ کو بتاتا ہے کہ کام کو انجام دینے والا کیا ہے؟ خواتین کا گروہ ہے، جمع مؤنث یعنی خواتین کا گروہ ہے۔ ابھی آ جائیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ کتبا اور کتبنا کا کیا وزن ہے؟ نیز حروف اصلی اور حروف علامت سے مراد حروف زائد کو بیان کریں۔ کتبا کا وزن ہے فعلا، آپ کو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، کتبا کا وزن کیا ہے؟ کتبا یعنی اس کا وزن ہے فعلا۔ یہاں پہ کاف جو پہلا حرف ہے فاعل فعل ہے، تا جو پہلا حرف ہے عین دوسرا حرف ہے،
یہ عین الفعل ہے، اور با جو تیسرا حرف ہے یہ لام الفعل ہے، تو یہ تینوں اصلی ہیں۔ تو جو الف آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ زائد حرف ہے جو کہ علامت ہے تثنیہ کی۔ اب یہ آپ آ جائیے آگے کتبنا کی طرف۔ کتبنا جو ہے اس کا وزن ہے فعلنا۔ کیا وزن ہے اس کا؟ فعلنا۔ یہاں پہ کاف جو ہے پہلا حرف ہے جو کہ فاعل فعل ہے، تا دوسرا حرف ہے جو کہ عین الفعل ہے، با تیسرا حرف ہے جسے ہم لام الفعل کہتے ہیں جیسے ہم نے پچھلے درسوں میں پڑھا۔ تو یہ تینوں اصلی ہیں، جسے انگلش میں روٹ لیٹرز کہتے ہیں، روٹ لیٹرز کہتے ہیں، یہ اصلی ہیں۔ جو نون ہے یہ ہم نے اضافہ کیا ہے، تو یہ زائد حرف ہیں جو کہ جمع مؤنث کی علامت ہے۔ تو کتبنا ہے کا معنی بنے گا ان سب خواتین نے لکھا۔ تو آج کی اس تمرین میں ہم نے جانا کہ کیسے ہم نے غائب کے صیغے بنانے ہیں، غائب کی شکلیں بنانی ہیں، تو اور غائب کی شکلوں میں کون سے حرف اضافی آتے ہیں، کون سے حرف اصلی آتے ہیں، ان سب چیزوں کو ہم نے آج کے اس درس کی تمرین میں جانا۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ ماضی کے جو مخاطب اور متکلم کے، مخاطب یعنی جو سامنے والا ہے، متکلم جو خود کلام کرنے والا ہے، مخاطب اور متکلم۔ مخاطب یعنی انگلش میں اسے سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، اور متکلم کو انگلش میں فرسٹ پرسن کہتے ہیں۔ تو جو سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے جو صیغے ہیں اور ان کی جو شکلیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔